صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولود کی گھڑی ہے۔ یعنی ایک بات اور عرض کروں، اس کے بعد آگے چل کر اسرار کی مزید اہمیت بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کا دن شب قدر ہے تو مجھے کیا پڑھنا چاہیے، کیا ذکر کرنا چاہیے؟ قربان جائیے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک دعا بھی عطا فرمایا اس رات میں پڑھنے والے، تو یہ وظیفہ بھی ہم کریں، اس رات کثرت کے ساتھ پڑھیں، بلکہ جو بھی طاق رات اب 29ویں شب آئے گی اس رات میں بھی اس وظیفے کو کثرت سے پڑھیں۔ آئیے مل کر یہ دعا پڑھ لیں، پڑھیے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خاص اس رات کے لیے، شب قدر کے لیے یہ دعا عطا کی۔ اچھا، اب شب قدر کا جو معاملہ ہے یا اس تعلق سے جو آیات قرآنی کا نزول ہے، تو ان کا شان نزول کیا تھا، پس منظر کیا ہے، یہ سورت قرآن کریم میں کیوں شامل ہے، نازل کیوں ہوئی، اس بات پر ہم غور کرتے ہیں تو مفسرین کرام نے مختلف اس کی وجوہات تحریر فرمائی۔ ایک بڑی مشہور اور ایک بڑی جو قوی بات ہے جو اکثر علماء نے نقل کی، وہ میں آپ کو عرض کر کے دیتا ہوں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جلوہ فرما تھے اور پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرما رہے تھے۔ چنانچہ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ، یہ بنی اسرائیل کی قوم سے ان کا تعلق تھا، نیک پرہیزگار اللہ کے ولی تھے، ان کے متعلق ذکر ہوا کہ انہوں نے 1000 ماہ اس انداز میں گزارے کہ یہ دن کو روزہ رکھتے، رات بھر عبادت کرتے اور کفار کے خلاف جہاد کرتے۔ 1000 ماہ اس طرح انہوں نے گزارے۔ یعنی جب حضور علیہ السلام نے یہ بات بیان کی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز ذرا نوٹ فرمائے۔ ایک ہمارا انداز ہوتا ہے، یعنی ہم نے سبحان اللہ کہا، رش کیا، ماشاءاللہ کتنی عظمت و بزرگی ہے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم نے تسلیم کیا نا، ہمارا یہ انداز۔ صحابہ کرام کا انداز کیا ہے، ملاحظہ؟ صحابہ کرام کا انداز یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ فضیلت سنی تو وہ رنجیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا مطلب پچھلی قومیں ہم سے بازی لے گئی، ہم سے زیادہ انہوں نے عبادت کی، یعنی ہماری عمریں ان کے مطابق تو نہیں ہیں، 1000 ماہ ہماری عمر نہیں ہے، ہماری تو اوسطاً 60 سال ہے، یعنی یہ جو 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نیکیوں میں ان سے پیچھے رہ گئے، اور یہ بات صحابہ کرام علیہم رضوان کے رنجیدہ ہونے کا سبب بنی۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو حضور علیہ السلام بھی رنجیدہ ہو گئے۔ قربان جائیے جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں، اللہ کریم آپ کو، آپ کے صدقے، آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائے گا اور ہر سال عطا فرمائے گا کہ اگر کوئی اس رات عبادت کر لے تو حضرت شمعون رضی اللہ عنہ سے بھی عبادت میں پڑ جائے گا۔ اب اس میں 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں، 2 باتیں بڑی ہیں۔ حضرت شمعون رضی اللہ عنہ کو ایک زندگی ملی اور اس کا دورانیہ کتنا تھا، 83 سال، 83 years and 4 months، 83 سال اور 4 ماہ ان کی عمر کا دورانیہ۔ تو جو بات
اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے حضور علیہ السلام تک پہنچائی بذریعہ وحی، وہ یہ تھی، اس میں جو دو لطیف باتیں ہیں، جو کمال کی باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کو ہر سال ایک رات ایسی عطا کی، یعنی ہر سال ایک رات ایسی آئی کہ جس کے اندر اگر وہ عبادت کرے تو حضرت شمعون رضی اللہ عنہ سے بھی عبادت میں بڑھ جائے۔ یعنی اگر فرض کر لیں کسی کو عمر بھر میں 2 بار شب قدر ملی تو کتنے سال کی عبادت سے بڑھ گیا وہ؟ پلس کر لینا 2 ٹائمز، 80 کتنے ہو گئے؟ 160 میں 6 اور جمع کر لیں، 166 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب مل گیا۔ کتنا بڑھ گیا حضرت شمعون رضی اللہ عنہ؟ یہ فقط 2 مرتبہ اگر شب قدر کسی کو ملے۔ اچھا، دوسری ایک اہم بات اس کے اندر وہ بھی ذرا نوٹ فرمائیں کہ یہ نہیں کہا کہ حضرت شمعون رضی اللہ عنہ کی عبادت جیسا ثواب ملے گا یا جتنی انہوں نے عبادت کی اتنا ثواب ملے گا، بلکہ فرمایا کہ ان سے بھی زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ قربان جائے، یہ سب فضیلتیں کس لیے حاصل ہیں ہمیں؟ اور تو فرمائیے، یہ سب حضور علیہ السلام کی امتی ہونے کا سبب ہے۔ کیا نہیں ملا ہمیں حضور کے در سے؟ قرآن ملا حضور کے در سے، ایمان ملا حضور کے در سے، رمضان ملا حضور کے در سے، بلکہ رحمان بھی ملا تو حضور کے در سے۔ یعنی وہ حدیث قدسی ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اللہ اکبر، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو بھی بہاریں ہیں، جو بھی اس امت کی فضیلتیں ہیں، وہ سب حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اچھا، مزید آگے چلے تو اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا، یعنی کہا یہ گیا، علماء کے اقوال اس متعلق یہ ملتے ہیں اور احادیث مبارکہ بھی اس طرح کی وارد ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کی جائے، یعنی گویا کہ اسے پوشیدہ رکھا گیا شب قدر میں۔ چہ جائے کہ اس میں بڑے اقوال ہیں 27ویں شب کے حوالے سے کہ یہ شب قدر ہے، بلکہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف بھی یہی بات منسوب ہے کہ آپ کے نزدیک بھی 27ویں شب دراصل شب قدر ہے۔ تاہم یہ کہ پوشیدہ رکھنے میں فائدہ ہی ہے، یعنی کم از کم یہ تو فائدہ ہے نا کہ یہ 5 جو طاق راتیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ مسلمان عبادت کرنے کی رغبت رکھتے ہیں، مسجدوں میں سجدے ہوتے ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں۔ 27ویں کو بھی عبادت کا کچھ نہ کچھ ذوق و شوق ہوتا ہے، تو جناب 29ویں کو بھی ہوتا ہے۔ پھر مساجد میں معتکفین ان تمام طاق راتوں میں کچھ نہ کچھ شب بیداری کرتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو فائدہ ہی ہے نا اس رات کو پوشیدہ رکھنا بھی، یعنی حکمت سے خالی نہیں۔ اچھا، جہاں تک پوشیدہ رکھنے کا تعلق ہے تو ایک اور حدیث مبارکہ میں کچھ ہمیں اس طرح بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا ہے، یعنی نیک اعمال جتنے بھی ہیں نا پیارے اسلامی بھائیوں، فرائض سے شروع کر کے اور آخری جس کو ہم سب سے چھوٹی نیکی گردانتے ہیں وہاں تک، سب کے سب اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے واقعات بیان ہوئے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس شخص کی مغفرت کا سبب یہی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے راستہ چلتے کانٹے دار شاخ ہٹا دی، اللہ کو اس کی ادا پسند آ گئی، اس کی مغفرت فرما دی۔ تو کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے جب بھی کوئی نیکی کی طرف دل مائل ہو اور سستی آئے یا کاہلی آئے تو یہ خیال آنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہو سکتا ہے یہ میری مغفرت کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے یہ اللہ کی دائمی رضا کا سبب بن جائے۔ تو کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھنا نہیں چاہیے، بلکہ کر لینا چاہیے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی ناراضگی ہو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے، ڈر جانا چاہیے کہ اس
جس میں کہیں اللہ کی ناراضگی پوشیدہ نہ ہو. اور پھر فرمایا کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو اللہ کے مقبول بندے ہیں, وہ اللہ کے عام بندوں میں پوشیدہ ہے. تو کسی بھی مسلمان کی اس سبب سے دل آزاری نہیں کرنی چاہیے, کسی کو کمتر اور حقیر اس سبب سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ کیا پتہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو. ہم تو اپنے بارے میں نہیں جانتے نا. یعنی ایک عام مسلمان جسے کوئی نوٹس نہیں کرتا, جسے کوئی اہمیت نہیں دیتا. مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی کے متعلق ریڈی کوٹ, یہ لانڈی میں علاقہ ہے, یہاں قبرستان ہے, ریڈی کوٹ کا ایک مشہور قبرستان ہے. یہاں کے متعلق ایک اسلامی بھائی نے مجھے واقعہ بتایا. ایک ہمارا عام سا اسلامی بھائی مبلغ دعوت اسلامی, نارمل سے ایسے عام سے اسلامی بھائی ہوتے ہیں, ہفتہ وار اجتماع میں آنا جانا, نمازیں پڑھنا, مطلب ایک نارمل سے اسلامی بھائی جیسے آپ سب نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, مسجد آتے جاتے ہیں. تو چند سال پہلے کثرت کے ساتھ بارشیں ہوئیں جس میں ان کی قبر کھلی, اور جب قبر کھلی تو دیکھا کہ گویا کہ ان کے جسم اس طرح تازہ ہے جیسے قبر میں سو رہے ہو. اچھا دیکھیں, دنیا میں ان کو کوئی کسی کو نہیں پتا تھا ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے, کسی نے نہیں جانا, ورنہ تو سب پہنچتے نا, حضور ہمارے لیے دعا کر دیں, ہم اس مشکل کا شکار ہیں, ہمارے لیے دعا کر دیں, میں جاب لیس ہوں, میری روزگار کے مسائل ہیں, دعا کر دیجیے. یعنی پتہ نہیں ہے کہ کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو کسی بھی مسلمان کو خاص طور پہ پیارے اسلامی بھائی, جو ہمارا غریب طبقہ ہے نا, اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگر میں یہ کہوں, جو احادیث مبارکہ میں جس طرح کے مضامین ہیں کہ غریب اللہ کے قریب زیادہ ہو, غریب اللہ کے قریب زیادہ ہو, تو کسی کو اس سبب سے حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس مال کم ہے, یا مکان چھوٹا ہے, یا کرائے کے مکان میں رہتا ہے, یا روزگار میں کمزور ہے, یا مالی اعتبار سے کمزور ہے. کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہر مسلمان کو عزت و تکریم کی ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے. اچھا, اس متعلق ایک بات اور بھی میں عرض کروں, یعنی دو کام ایسے ہیں کہ جن کے متعلق بڑے سخت یعنی وعید وارد ہوئی. ایک تو یہ کہ فرمایا کہ جس نے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. دوسری ایک بات ارشاد فرمائی کہ جو سود خور ہے, یعنی سود خور سے بھی میرا اعلان ہے. یعنی حدیث مبارکہ کا میں مضمون بیان کر رہا ہوں, اور آپ کو ڈرا بھی رہا ہوں, سمجھا بھی رہا ہوں کہ کسی مسلمان کی عزت و تکریم میں کبھی نہیں کرنی چاہیے, کسی کو کمتر و حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, اور دوسرا یہ سود کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.